بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترجمة: یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ تم، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں، حلالا یعنی حلال، طیبا صاف ستھری، ولا تتبعوا اور اتباع نہ کرو تم، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہو بلا شبہ لکم تمہارا، عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہے، انما یأمرکم وہ تو بس حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء گناہوں کی، والفحشاء اور فحش کاموں کی، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ کہو تم، عَلَى اللَّهِ رب پر، ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 آیت نمبر 169 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا وہ تذکرہ کیا کہ جس کی اتباع کر کے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اصل الفاظ تو اندادن بتوں کا تھا، لیکن بتوں کی طرف لے جانے والا یہ شیطان ہے، یہ نفسانیت ہے۔ پھر ان بتوں کی طرف مشرکین مکہ، کفار اللہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا ایک تمہارا تعلق، ایک ایمان والوں کا تعلق، ایمان والوں کا تعلق اپنے خالق اور مالک رب سے، اور تمہارا تعلق ان تراشے ہوئے بتوں کے ساتھ ہے۔ تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو اور یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں تم سے بڑے ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں یہ بہت آگے ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ بت اور بتوں کی طرف دعوت دینے والے ان لوگوں سے الگ ہو جائیں گے جن کو یہ ان معبودان باطلہ کی اتباع اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ایسا وقت ہو جاتا کہ ہم کو تھوڑا سا لوٹا دیا جاتا، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ، اگر ہم کو لوٹا دیا جاتا تو پھر ہم ان سے الگ ہو جاتے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ آج الگ ہو گئے ہم سے۔ رب فرماتے ہیں آج ان کو دکھتا نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن یریہم اللہ اعمالہم، رب ان کے تمام اعمال کو دکھا دیں گے جو یہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتوں سے حاجتیں مانگتے تھے۔ حسرات علیہم، تب بہت افسوس کریں گے، لیکن ان کا افسوس کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وما هم بخارجین من النار، تب ان کو دوزخ سے نکالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب رب العالمین تمام لوگوں کو مخاطب بنا رہے ہیں۔ اوپر کی آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ الگ تھا اور غیر ایمان والوں کا تذکرہ الگ تھا۔ اب رب العالمین تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے خطاب کر رہے ہیں۔
یا ایھا الناس، قرآن میں کہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہیں ہے قل۔ جب یا ایھا الذین آمنوا تب صرف ایمان والے مخاطب ہیں۔ قل یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ ان کو بتا دیجیے۔ اور کہیں قرآن میں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب لوگوں کہا تو لوگوں میں ایمان والے بھی داخل ہو گئے، غیر ایمان والے بھی داخل ہو گئے، پڑھے لکھے بھی داخل ہو گئے، ان پڑھ بھی داخل ہو گئے، سارے لوگ داخل ہو گئے۔ رب نے یہاں پر یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں سے خطاب کیا۔ اصل تو برائی کافروں کی بیان کرنی تھی، نافرمانوں کی بیان کرنی تھی، مگر اگر کسی ایمان والے کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، جیسے بعض باتیں صحابہ کر لیتے تھے اور وہ پہلے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت میں، کفر میں، ان کے رسم و رواج میں پائی جاتی تھی، بعض لوگوں کو خلل پیدا ہو گیا، جیسے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، تو وہ بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے، صاحبہ اور نائلہ کے نام پر کیا کرتے۔ ایمان لانے کے بعد بھی بعض صحابہ کے دلوں کے اندر جب شروع میں یہ بات پیدا ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اسی شیطانوں کے لیے، انہی بتوں کے لیے ہو، تو رب نے اس کو صاف کیا تھا۔ ایسے ہی ایمان والوں کے دلوں کے اندر اگر کبھی یہ بات پیدا ہو جائے جو کافروں کے اندر تھی، لہذا سب کو اکٹھا کر کے مطلق اعلان کر دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ اصل میں یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب مکہ کے کچھ لوگ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، لات، عزیٰ، منات اور دیگر، یہ اس بت کے لیے، یہ اس بت کے لیے۔ پھر گائے ہو تو اس کا دودھ نہیں نکالتے تھے، بیل ہو تو ہل جوتنے کے کام نہیں، یا جو بھی وہ کام لیتے تھے ان سے وہاں ان کاموں سے ہٹا کر بس ان بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کھائیں، جہاں مرضی رہیں، پھر ان کو نہ ان کا کوئی استعمال، نہ ان سے کوئی فائدہ، بس ان کو مطلب چھوڑ دیا جاتا، اور گویا وہ ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ حالانکہ یہ حلال جانور ہے، حلال جانور کو حرام کر لینا یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا کام کیا کرتے تھے۔ رب نے فرمایا اس روئے زمین پر جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، ان حلال چیزوں کو تمہیں کھانا چاہیے۔ یہ جو جانور تم ان بتوں کے نام پر چھوڑ کر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان بتوں کے نام پر ان حلال جانوروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اللہ کا امر نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال ہیں، صاف ستھری ہیں۔ حلال حرام کے مقابلے میں، طیبا جو گندگی کے مقابلے میں ہے۔ بعض جانوروں کے اندر بعض چیزیں گندی ہوتی ہیں، ان گندی چیزوں کا استعمال مت کرو تم۔ جیسے ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور گندگی کھاتا ہو، اس کی عادت ہو گندگی کھانے کی، پھر جب اس کو ذبح کرنا ہو تو اس کو باندھ کر 3 دن رکھنا چاہیے، تاکہ اندر کی جو گندگی کی جو نجاست اس کے اندر ہوگی وہ صاف ہو جائے، اور باندھ کر رکھو اس کو رسے پر، اس کو کمرے میں چارہ دانہ ڈالتے رہو تاکہ وہ باہر کی گندگی نہ کھائے، اور 3 دن کے بعد پھر اس کو ذبح کرو۔ یہ ظاہری گندگی بھی ہوتی ہے، باطنی گندگی بھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی بندہ جب کھانا کھائے گا اس کو صاف ستھرا کھانا چاہیے، گندا کھانا نہیں چاہیے۔ اس لیے شریعت نے کہا جب ایسی چیز تمہارے سامنے آ جائے جس کو دھونا چاہیے اس کو دھو کر کھا لینا چاہیے، اور اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دھونا ممکن نہ، تو پھر بھی اس کو صاف ستھرا کر لو، اس کے بعد اس کو کھا لو۔ حلالا طیبا،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ جو تم جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جب شیطان کا کام ہے تو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کچھ مسلمان بھی جانوروں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ میں نے فلاں کے نام پر رکھ دیا، فلاں کے نام پر رکھ دیا، ایسا کرنا منع ہے۔ اس کا مستقل تذکرہ آ جائے گا موٹا موٹا یہاں پر کہ کوئی بھی حلال جانور کسی کے نام پر چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ ہاں اس کو یہ کیا جائے گا کہ یہ میرا بھیڑو، یہ میرا بکرا میں فلاں آدمی کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کر کے اس کو تقسیم کروں گا، یہ درست ہو جائے گا۔ فلاں کے بدلے میں صدقہ کروں گا، یہ درست ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بکری میں نے فلاں پیر صاحب کے نام پر چھوڑ دی ہے تو اب یہ چلی جائے گی، جہاں مرضی وہاں جائے، جو مرضی وہ کھائے، جو مرضی وہ کرے، ایسا غلط ہو جائے گا۔ اور پھر اسی پیر صاحب کے نام پر اس کو ذبح بھی کر لے گا، یہ تو حلال اور ناجائز ہو جائے گی۔ اور یوں ہی اس کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، اس کا یہ بھیڑو ہے، اس کا یہ بکرا ہے، اس نے یہ کہا میں اس کو ذبح کروں گا، اس کے گوشت کو غریب غربا میں تقسیم کروں گا، ناداروں میں اس کو بانٹوں گا، اس کی خال کو بیچوں گا، وہ بھی غریبوں کو دے دوں گا، اور اس کا ثواب جو میں یہ کار خیر کر رہا ہوں، جو تقسیم کر رہا ہوں، اس گوشت کا بدلے میں جو مجھے ثواب ملنا ہے اس کا ثواب مثال کے طور پر خواجہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مل جائے، شاہ سرار صاحب کو مل جائے، امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو مل جائے، یا کسی اور اللہ والے کو جو اس دنیا سے چلے گئے، جو پیر اولیاء تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اس کا ثواب مل جائے، یہ تو ہوگا درست۔ لیکن کسی اللہ والے کے نام پر بکرے کو چھوڑ دیا، بکری کو چھوڑ دیا، گائے بیل بکری کو چھوڑ دیا کہ بس یہ سرکاری سانڈ کی طرح پھرتا رہے، اب میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کا دودھ نکالنا یہ بھی حرام ناجائز ہے، ایسا کرنا منع ہے۔ یہ اللہ کا امر نہیں، یہ شیطان کا عمل ہے۔ رب نے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب دشمن ہے تو اس کا کام ہوگا یامرکم بالسوء والفحشاء، اس شیطان کا کام ہے تم کو برے کاموں کا اور فحش اور بری باتوں کا حکم کرنے کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت دریا کے اندر پانی پر رکھتا ہے، پھر تمام اپنے چیلوں چپوں کو بلاتا ہے اور ان سے کارگزاری لیتا ہے، تم نے آج دن میں کیا کیا کام کیا؟ ایک کہتا ہے یہ کیا، دوسرا یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کسی کا کام اس کو پسند نہیں آتا ہے سوائے دو بندوں کے، ایک وہ اس کا چیلا جو اس کو یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرا دی، تو اس کو خوش ہو کر اس سے گلے لگتا ہے اور اس کو کہتا ہے سچا صحیح چیلا میرا یہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس شیطان سے بھی یہ بڑا شیطان خوش ہو جاتا ہے جو کسی طالب علم کو علم دین سیکھنے سے روک دیتا ہے، باقی چاہے کتنے بڑے بڑے کام وہ کروا دے، ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بڑے اس کے شیطانی کام، لیکن ان دو کاموں سے خصوصی طور پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بندے کو یہ شراب پلاتا ہے تو اس کی ذات خراب ہوتی ہے، اگر یہ جھوٹ بلواتا ہے تو اس کی ذات پر فرق پڑتا ہے، اور کوئی برا کام کرتا ہے اس کی ذات پر فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب ان دو کاموں سے روکتا ہے، اس لیے کہ یہ دو کام قوم کے معمار ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوگا تو سب سے پہلا اثر پڑے گا تو پوری میاں بیوی پر، پھر اگر خدا نخواستہ یہ جھگڑا طول پکڑ گیا تو اس کا اثر پڑے گا اولاد پر، پھر خدا نخواستہ آگے بڑھا تو اس گھر پر،
اور اس دوسرے گھر پر لڑکے کے گھر پر لڑکی کے گھر پر خدا نخواستہ یہاں سے بھی آگے یقین پکڑ گیا تو دونوں خاندانوں پر اس کا اثر پڑے گا، اور یہ دونوں کبھی کبھی دونوں خاندانوں کے درمیان میں اتنی بڑی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ سالہ سال یہ خاندان والے ان خاندان والوں میں رشتہ نہیں کرتے، یہ خاندان والے ان خاندان والوں کی خوشی غمی میں نہیں جاتے، یہ خاندان والے ان خاندان والوں کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے۔ وہ خاندانوں کے درمیان میں یہ جھگڑا پیدا ہونے کا سبب اس میاں بیوی کی لڑائی بن گئی۔ ایسے طالب علم جب قرآن سیکھے گا، حدیث سیکھے گا، تو اگر یہ اکیلا بندہ بھٹک گیا تو اکیلا بھٹکے گا، لیکن اگر اس نے علم دین سیکھ لیا تو اس کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو علم دین پہنچے گا، قرآن پہنچے گا، حدیث پہنچے گی، تو ہزاروں لاکھوں لوگ راہ راست پر آنے کا سبب یہ طالب علم بن جائے گا۔ لہذا جب قوموں کو بگاڑتا ہے کوئی شیطان تو بڑا شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذکر میں فرمایا کہ جب وہاں پر ان کا تخت لگتا ہے تو سب سے کارگزاری لے کر ان دو شیطانوں سے خوش ہو جاتا ہے، تم نے بڑا کام کیا، اور شیطان کا کام ہمیشہ برائی کی طرف جانا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ کبھی خیر کرتا ہے کبھی شر کرتا ہے، اور دونوں کا اثر ڈالنے والا پیچھے سے ایک طاقت ہے۔ جب برائی کرتا ہے تو برائی کا اثر ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے، اور جب بندہ اچھائی کرتا ہے تو اچھائی کا اثر ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے کو متعین کیا ہے۔ لہذا بندہ جب کبھی خیر کا کام کرے تو فوراً کہ الحمدللہ، جب شر کا کام کرے تو فوراً کرے استغفر اللہ۔ خیر کا کام من جانب اللہ، شر کا کام من جانب الشیطان۔ اگر کہیں برائی ہو جائے بندہ فوراً استغفار کر لے، اور اچھائی ہو جائے نماز پڑھ لی اور نیکی کا کام کیا تو اپنے آپ کو سمجھائے نا یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے تہجد پڑھ لی، میں نے تلاوت کر لی، میں نے تفسیر سن لی، میں نے تفسیر پڑھ لی، میں نے تفسیر پڑھا لی اور نیکی کے کام کیے، یہ میں نے بڑا کام نہ یہ میرا نہیں۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ کا کام ہے، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، تیری تعریف ہے، میں یہ خیر کا کام کر سکا۔ خیر کے کام پر الحمدللہ، شر کے کام پر استغفر اللہ کہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ شیطان جب تم کو برے باتوں اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے پھر بندہ کہتا ہے اللہ پر وہ بات جس کو وہ جانتا نہیں۔ ان جانوروں کو جو لات و منات کے نام پر چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر